بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا دن۔ یہ دن اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ہے جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے۔ تمام انسانوں میں سے یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شرف صرف اس عظیم ہستی کے مقدر میں آیا ہے جنہیں دونوں جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام اور اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے دعا کر کے مانگا تھا۔ تو میری مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ دن ان کا یوم شہادت ہے، تو ان کے حوالے سے چند ایک بنیادی اور ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے ان چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو علم الانساب کے بہت ماہر تھے۔ اس وقت سب سے بڑا علم انساب دانی تھا، اور ان کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ بہادری، دلیری، شجاعت پورا مکہ ان جانتا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان حکمت اور دانائی بھی ان کے اندر خاص طور پہ ودیعت کر رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال نبی کے بعد پہلے خلیفہ بنے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خلیفہ دوم کا شرف اور اعزاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آیا۔ 23 اگست 634 عیسوی کو مسند خلافت پہ براجمان ہوئے، اور جو سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور تورات انجیل کے اندر بھی جس کا تذکرہ موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مسلمانوں کے لیے مجسمہ محبت اور کفار کے لیے سخت گیر ہیں۔ تو 22,51,030 کلومیٹر پہ حکومت کی، اور بھرپور طور پہ کوشش کی کہ غیر مسلموں کو کڑا وقت دیا جائے، سخت وقت دیا جائے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیہ ادا کریں، ٹیکس دیں۔ اور خاص طور پہ مدینہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی عائد کر رکھی تھی کہ کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے، انہوں نے خط لکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا کہ ابولولو فیروز جو مذہبی لحاظ سے مجوسی ہے، آگ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس بہت سے ہنر ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، اگر آپ اسے مدینہ آنے کی اجازت دیں تو وہ مسلمانوں کے لیے بہت سے ہتھیار اور ان کے لیے بہت سی اشیاء جو ہے وہ تعمیر کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ تو ان کے بار بار اصرار پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ میں آنے کی اجازت دے دی۔ اور اس میں حاضرین ایک اور بھی نکتہ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہر نبی میں شہادت کی موت عطا کرنا، تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22,51,030 کلومیٹر پہ 6 براعظموں پہ آپ کی حکومت ہے، کسی دشمن میں اتنی جرت نہیں کہ وہ آپ کے قتل کا ارادہ بھی کر سکے، اور پھر وہ بھی شہر نبی میں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میرے دوستوں، میرے صاحبوں، میرے ساتھیوں، میرا کام دعا کرنا ہے، اسباب پیدا کرنا اس خالق کائنات کا کام ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اسباب پیدا کیے۔ ابولولو فیروز کو حضرت عمر فاروق نے اجازت دے دی مدینہ آنے کی۔ حضرت عمر نے ایک دن اسے کہا کہ بھئی تم بہت اچھی چکیاں بنانے کے ماہر ہو، ایسی چکی بناتے ہو
جو ہوا کے بل پہ چلتی ہے اور دانے پیستی ہے، آٹا بناتی ہے، میرے لیے بھی ایسی چکی بناؤ۔ تو ابو لؤلؤ فیروز جو دل کے اندر بغض، عناد اور حسد لے کے ہی آیا تھا، اور اس نیت سے آیا تھا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جسے زمانہ یاد کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بڑے ہی ذکر، عقل مند، دانشور تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی حکمت سے نواز رکھا تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ مجھے دھمکی دے گیا ہے، باوجود اس کے کہ پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیارات ہے، ساری چیزیں پاس ہیں، لیکن اسے سزا نہیں دی کیونکہ اس کے دل کا معاملہ تھا، اس کے اوپر کوئی عملی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ بالآخر ایسا ہی ہوا کہ 26 ذو الحج کی فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق پڑھانے کے لیے آئے تو اس مجوسی نے رات کی تاریکی کا، صبح کے اندھیرے کا سہارا لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر 6 قاتلانہ وار کیے، اور اس کے علاوہ 13 صحابہ کو بھی زخمی کیا، جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید زخمی ہوئے اور 4-5 دن ان زخموں کے ذریعے زندگی گزارتے رہے۔ طبیبوں نے بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن حضرت عمر فاروق کو پتہ تھا کہ اللہ رب العزت نے میری دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے کہ مجھے شہر نبی کے اندر شہادت کی موت جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا اسباب پیدا کر دی ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت جب اسباب پیدا کرتا ہے تو پھر شہر بھی نبی کا، مسجد بھی نبی کی، مصلی بھی نبی کا، اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہادت کی بہترین موت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اس کائنات کے اوپر، اس امت کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت سے احسانات ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان کو لے کے ہم اپنے آئندہ کے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ اس دن کو خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے حوالے سے ضرور ان کو خراج تحسین پیش کیا کریں، اس انداز میں کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے اندر جو بحیثیت مومن جو خوبیاں تھیں ان کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے یاروں، ان کے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔